بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں آپ کے لیے لیکچرر شپ جو ہے اس کے حوالے سے اور ایس کی جو پوسٹ ہے یا جو اسامی ہوتی ہے اس کی تیاری کے حوالے سے میں کچھ پیپر جو ہے وہ بنانے کا میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک پیپر نہیں ہے، یہ 10 کوسچن جو ہے اس پر مشتمل، یعنی 10 وہ کوسچن جو موسٹ آسک ہے، جو کہ زیادہ تر ایگزامس جو ہے اس میں پوچھے گئے ہیں، ان کے سوالات پر مشتمل یہ پیپر ہوں گے۔ ایک پیپر میں 10 سوالات ہوں گے اور یہ ایک سلسلہ ہوگا۔ تو آپ کو پورے پیپر اگر آپ دیکھ لیں گے تو میں انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ آپ کی 70% جو ہے وہ پریپریشن انشاءاللہ اس طرح ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ اس سے یہ ہے کہ سوالات جو ہے وہ ذہن میں اچھی طرح وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سوالات میں نے وہ سوالات چنے ہیں جو زیادہ تر جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں زیادہ تر ایگزام میں، ایبیلٹی ٹیسٹ میں لیکچرر کے لیے۔ لیکچرر کی تیاری کے حوالے سے یہ بڑے اہم کوسچن ہے۔ اگر آپ اس کی تیاری کر لیں گے اور سارے پیپر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے اور اس کی تیاری جو ہے وہ آپ کر لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی بڑی حد تک تیاری جو ہے وہ ہو جائے گی آسانی کے ساتھ۔ تو یہ پہلا پیپر ہے، اس کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے سرتاج الشعراء اور خدائے سخن کس مشہور شاعر کے خطابات ہیں؟ تو آپشن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف نمبر پر ہے خواجہ میر درد، پھر ہے بی پہ میر تقی میر، پھر ہے غالب، اور اسی طرح دال نمبر پر سودا۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے، صحیح جو آپشن ہے آپ کے پاس وہ میر تقی میر ہے۔ سرتاج الشعراء اور خدائے سخن یہ جو خطابات ہیں یہ میر تقی میر کو دیے گئے تھے۔ اسی طرح دوسرا جو سوال ہے وہ ہے غالب نامہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب ہے غالب نامہ، تو یہ کس نے لکھی ہے؟ تو آپشنز میں ہے الف نمبر پر ہے شیخ محمد اکرم، پھر ہے جناب بی نمبر پر پروفیسر احمد خان، جیم نمبر پر ہے محمد علی صدیقی، اور دال نمبر پر ہے عبد الرحمن بجنوری۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تو اس میں جو ہے جو کریکٹ ہے اس کو ہم نے ٹیک کیا ہوا ہے، وہ الف نمبر پر ہے شیخ محمد اکرم۔ اگر اس طرح کا سوال آ جائے تو آپ لوگوں نے شیخ محمد اکرم والا جو خانہ ہوگا وہ فل کرنا ہوگا آپ کو۔ پھر اسی طرح کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ ہے کس مشہور شاعر کو 19 برس کی عمر میں خاقان ہند کا خطاب ملا؟ یہ بڑا اہم کوسچن ہے۔ تو آپشنز میں ہے الف نمبر پر ابراہیم ذوق، پھر ہے جناب مومن خان مومن، اور اسی طرح ناسخ ہے، پھر آتش ہے۔ تو اس میں جو رائٹ کوسچن ہے، رائٹ جو آنسر ہے وہ ہے ابراہیم ذوق۔ اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ فل کرنا ہے اس کے دائرے کو۔ پھر اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے عجائبات فرنگ، جو کہ اردو ادب میں پہلا سفر نامہ ہے۔ یہ سفر نامہ ہے، اردو ادب کا پہلا سفر نامہ ہے عجائبات فرنگ، تو فرنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے مصنف کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پر ہے ناسخ، پھر ہے آتش، پھر ہے یوسف حسین خان، اور پھر دال نمبر پر آخری جو ہے وہ ہے یوسف خان کمبل پوش۔ تو یہ لاسٹ جو ہے دال نمبر پر جو آپشن ہے یہ صحیح ہے، یوسف خان کمبل پوش نے یہ جو سفر نامہ ہے یہ لکھا تھا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ سے اس طرح کا بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ تو یہ دونوں سوالات اس میں کور ہو گئے۔ تو اگر اس طرح کا سوال آ جائے تو پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے عجائبات فرنگ جو ہے یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 5 نمبر پر قول غمگین کس شاعر کی مثنوی ہے؟ یہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعری کی ایک قسم جو ہے وہ مثنوی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت مشہور مثنویہ جو ہیں اردو میں ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں سے قول غمگین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ جو ہے الف نمبر پر ہے مومن، پھر ہے غالب، پھر ہے ذوق، اور پھر ہے میر تقی میر۔ تو آپ لوگوں نے الف نمبر جو ہے مومن خان مومن یہ اس کی مثنوی ہے۔ پھر 6 نمبر پہ ہے طوطا نامہ جو ہے طوطی نامہ، یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی ایک کتاب ہے۔ تو یہ کس نے لکھی ہے؟ تو الف نمبر پر ہے غواسی، پھر ہے نصرتی، پھر ہے ابن نشاطی، اور پھر ہے سید محمد۔ تو آپ لوگوں نے الف نمبر کا جو آپشن ہے غواسی اس کو ٹیک کرنا ہے، اس کا جو سرکل ہوگا وہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے۔ پھر 7 نمبر پر جو ہے وہ ہے خواجہ معین الدین چشتی جو ہے وہ کس بادشاہ کے دور میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ہندوستان آئے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت سارے بزرگ آئے ہیں، انہوں نے تبلیغ اسلام کا کام کیا ہوا ہے، اسلام کو پھیلایا بر صغیر پاک و ہند میں، جن میں جو ہے خواجہ معین الدین
چشتی، ان کا نام بھی قابل ذکر ہے. تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس دور میں کس بادشاہ کی یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ حکومت تھی اور یہ آئے تھے. تو الف نمبر پر ہے قطب الدین ایبک، پھر ہے بے نمبر پر راجہ داہر داس، اور پھر جیم نمبر پر ہے پرتوی راج، اور اسی طرح 7 پر ہے غیاث الدین جو ہے. لیکن آپ لوگوں نے کون سا لکھنا ہے؟ آپ لوگوں نے جیم نمبر پر لکھنا ہے، پرتوی راج، یہ اس کے دور میں جو ہے ہندوستان آئے ہوئے تھے. 8 نمبر پہ جو کوشچن ہے وہ ہے پنجاب میں اردو، تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بک ہے، کتاب ہے، تصنیف ہے. تو یہ کس نے لکھی؟ اس کا جو رائٹر ہے وہ کون ہے؟ تو الف نمبر پر ہے ڈاکٹر سلیم اختر، بے نمبر پر ہے ڈاکٹر ایوب صابر، اور پھر جیم نمبر پر ہے حامد حسن قادری، اور دال نمبر پر ہے حافظ محمود شیرانی. تو یہ جو آخری ہے حافظ محمود شیرانی، یہ اس کا صحیح آنسر ہے، آپ لوگوں نے یہی لکھنا ہے. پھر 9 نمبر پر ہے دکن میں اردو، یہ بھی ایک تصنیف ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے. کس محقق کی تصنیف ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو تصنیف ہے اس کے خالق کون ہے، کس نے اس کو لکھا ہے؟ تو الف نمبر پر ہے شمس اللہ قادری، بے نمبر پر ہے محی الدین، اور جیم نمبر پر ہے نصیر الدین ہاشمی، اور دال نمبر پر ہے سید محمد حفیظ. تو اس کا جو کریکٹ جو رائٹ آنسر اس کا ہے وہ جیم نمبر آپشن ہے، نصیر الدین ہاشمی. دکن میں اردو یہ تصنیف کس نے کی ہے، کس نے لکھی ہے؟ نصیر الدین ہاشمی. اور 10 نمبر اور آخری جو ہمارا کویشچن ہے وہ ہے طبقات الشعراء کے خالق کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے الف نمبر پر ہے قدرت اللہ شوق، پھر ہے بے نمبر پر قائم چاند پوری، اور جیم نمبر پر ہے ولی دکنی، اور دال نمبر پر ہے میر تقی میر. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ الف نمبر پر ہے، پہلا نمبر پر قدرت اللہ شوق. طبقات الشعراء جو ہے یہ قدرت اللہ شوق نے لکھا ہے. اس کے ساتھ جو دوسرے میں پیپر کروں گا وہ بھی آپ کے لیے بناؤں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی سارا فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.